اچھا، ایک سوال نماز کے تعلق سے پوچھا گیا ہے کہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں عام طور پر یہ مشاہدہ لوگوں نے کیا ہے گھروں میں کہ مردوں کی طرح سے وہ نماز پڑھتی ہیں، جیسے مردوں کو پڑھتا دیکھتی ہیں اس طریقے سے۔ تو مختصر اگر آپ حضرت یہ بتا دیں کہ وہ کون کون سی خاص باتیں ہیں عورتوں کو جس کا خیال کرنا چاہیے کہ مردوں سے ان کی نماز کہاں مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیے، نماز یقیناً افضل العبادات ہے، فرض بھی ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے 5 وقت کی نماز۔ لیکن عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کے طریقے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو اگر مد نظر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عام طور پر عورتوں میں ایک طرح سے جہالت یہ ہے کہ وہ دیکھا دیکھی، مردوں کا دیکھا دیکھی ویسے ہی پڑھنے لگتی ہیں۔ اس سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے، پہلے انہیں علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ علم والوں سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ تو میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بچیوں سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پر نماز کے متعلق طریقہ اور احکام، مسائل وغیرہ سیکھنے کی زیادہ کوشش کریں۔ آج تو ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے، کون سی ڈش کیسی تیار ہوتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کتابیں خریدیں گے، نیٹ پر جا کر کے دیکھیں گے، یا اسی طرح سے مہندی کیسی لگائی جائے، اس میں کتنی خوبصورتی ہوگی، تو اس کے لیے معلومات حاصل کرنے کی دن بھر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن نماز کے طریقے کے متعلق وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر واقعی شوق ہے، وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو عمر رسیدہ ہیں ان سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے پہلے سے کرتے آئیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے سے نماز ایسی پڑھی ہے، لہٰذا ایسے ہی پڑھتے ہیں، اور انہوں نے جیسا دیکھا ویسے پڑھتے آئیں۔ بہت ساری غلطیاں ان کے اندر ہوتی ہیں اور طریقہ معلوم نہیں ہے لیکن کر رہی ہیں۔ اگر آپ پہلے سے پڑھتے آئی ہیں تو پھر بھی کسی معتبر سنی صحیح العقیدہ عالمہ سے یہ طریقے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نماز کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہو کہ ہمارے ذہن میں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جیسے عالم سے پوچھنے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سارے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، اور جب تک معلوم نہیں ہے وہ غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا نماز کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کے اتنے اہم، اتنے کثیر مسائل ہیں کہ ان کا استقصاء، یعنی ان کو ایک محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں جی، اور اس کے متعلق تفصیلات الحمدللہ کتب فقہ میں موجود ہیں۔ تو کتب فقہ کی روشنی میں خاص طور پر احناف کے لیے، حنفی طریقے کے مطابق جو نماز کا طریقہ ہے، میں اس کے متعلق چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا ہماری بہنوں کے لیے کہ رکعت باندھنے میں، یعنی جب نیت باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ جب شروع کرتے ہیں، اس وقت ان کو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا ہے۔ اچھا، مرد حضرات کانوں کے مقابل میں ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں کے مقابل میں، لیکن خواتین کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا نہیں ہے بلکہ کندھے کے برابر ہو۔ اچھا جی، کندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اچھا، یعنی مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ، مرد حضرات حنفی طریقے کے مطابق ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، لیکن عورتیں اگرچہ حنفی ہیں لیکن ان کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اور اس میں بھی ہاتھ باندھنے میں بھی کہ جس طرح مرد حضرات کے لیے حلقہ ہوتا ہے، حلقہ یعنی یہ کلائی کے پاس یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھے کو ملا کر کے باندھیں گے اور تینوں انگلیاں اس طرح سے رکھیں گے، مگر خواتین کے لیے حلقہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہتھیلی کے اوپر دوسری ہتھیلی رکھ کر کے اس طرح سے ہاتھ باندھیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بنیادی چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ اکثر اس سلسلے میں وہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جیسے مردوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہیں تو اسی طریقے کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ اسی طرح سے اب رکوع میں بھی ان کو بس اتنا جھکنا کہ جس سے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں کافی ہے۔ مکمل طور پر بھی ان کے لیے زیادہ جھکنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی جھکیں کہ جس سے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں، گھٹنے پکڑ لیں۔ اب پھر سجدے میں جب جائیں گے تو سجدے میں جانے کی صورت میں پہلے وہ مکمل طور پر
दोनों पैरों को एक साइड निकाल करके बैठें, फिर उसके बाद सजदे में जाएं। क्योंकि मर्द हजरात जब सजदे में जाते हैं तो सीधे पहले दोनों घुटने रखेंगे और फिर दोनों हाथ, फिर उसके बाद नाक, फिर उसके बाद पेशानी। इस तरीके से नमाज में मर्द हजरात जाते हैं, मगर औरतों को चूँकि सजदा मुकम्मल तौर पर सिमट करके करना है तो इसके लिए उनके लिए बेहतर तरीक़ा यह है कि वो पहले इस तरह से दोनों पैरों को एक साइड कर दें और फिर चिमटते हुए अपने आप को, यानी दोनों रान जो है वो पेट से लगे रहें और ये दोनों बाजू ये बगल से बिल्कुल लगे रहें और इसी तरह से ज़मीन पर ये कलाइयाँ, इनको कलाई कहते हैं, ये कलाइयाँ, दोनों कलाइयाँ ज़मीन पर लगे रहें और फिर वो सजदा करें। तो सजदे में सिर्फ फ़र्क ये है कि पैरों को वो खड़े नहीं रखना है बल्कि उनको सीधे एक तरफ रखना है, और जब वो हाथों को ज़मीन पर रखेंगे तो मर्द हजरात तो ये मुकम्मल कलाइयाँ ज़मीन से ऊपर उठा के रखेंगे जी, यानी कोहनी और ये कलाई ऊपर उठी रहेगी जी, और ये बगल का हिस्सा ये मुकम्मल खुला रहेगा मर्द हजरात के लिए जी। लेकिन ख़वातीन के लिए ये खुला नहीं रखना है बल्कि चिमट करके कि ये बगल का हिस्सा हाथों को बिछा देना, हाँ, और ये दोनों हाथों को ज़मीन पर बिछाए रखना है। अच्छा। और फिर जब कायदे में बैठेंगे तो जिस तरह मर्द हजरात बैठते हैं, मर्द हजरात के बैठने का तरीका कि दाहिने पैर को खड़ा रखना है जी, और बाएं पैर को बिछाना है जी। लेकिन उनके लिए दोनों पैरों को एक तरफ निकाल देना है, हाँ, इसको तवर्रुक कहा गया है। अच्छा। एक तरफ निकाल करके उसी पर वो बैठेंगे। फिर दूसरा सजदा भी इसी तरीके से करेंगे जी।